اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہر آنے والی نئی خوفناک کہانی کے لیے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی اور سبق آموز کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت سردی کی رات تھی، بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں ایک سنسان اور ویران راستے سے گزر رہا تھا۔ میں اپنے شہر کا نام اونیئر نہیں کرنا چاہتا۔ جس راستے سے میں گزر کر آ رہا تھا وہاں پر کتابوں کی ایک مارکیٹ تھی۔ وہاں سے گزرتے گزرتے بارش اس حد تک تیز ہو گئی اور بہت سخت سردی بھی تھی۔ کافی زیادہ وہاں پر دکانیں بھی تھیں اور اس طرح سے جگہ بنی ہوئی تھی جس طرح سے برآمدے بنے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت وہاں پر بہت سے لوگ اپنے بک سٹالز لگا کر بیٹھتے تھے۔ میں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو میں وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جگہ بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ جس وقت بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی تو وہ ساری جگہ بہت خوفناک لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا آس پاس بہت سی پراسرار مخلوقات موجود ہیں، کیونکہ میں نے اسی جگہ سے لے کر 3 سے 4 بار خوفناک کہانیاں، ڈراؤنی کتابیں لے کر پڑھی تھی۔ ایسے ناولز پڑھتا تھا میں جو خوفناک ہوتے تھے، جن میں جنات، دیو، چڑیلوں اور آفتوں کے قصے ہوتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں وہ سبھی کہانیاں گونج رہی تھیں۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہاں پر اکثر لوگ کچھ پرانی کتابیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ نہ تو ان کو کوئی اٹھاتا ہے اور نہ ہی وہ کہیں گمتی ہیں۔ تو جس ٹیبل کے پاس میں کھڑا تھا وہاں پر میں نے ایک بہت پرانی سی کتاب دیکھی۔ اس کتاب کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی تصویر بنی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی ڈراؤنی کہانیوں کی ہی کتاب ہوگی، تو چلو اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے اس کتاب کو جیسے ہی اٹھایا، آسمان پر بہت تیز بادل گرجے، بجلی چمکی، میں ڈر گیا۔ کتاب بہت وزنی سی تھی۔ کچھ موسم نارمل ہوا، مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا اب نکلنا چاہیے۔ میں وہاں سے پیدل ہوتا ہوا اس مارکیٹ کو کراس کر کے اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اپنے گھر پہنچا، کتاب میرے پاس تھی، میں نے چوری کی غرض سے نہیں اٹھائی تھی۔ میں وہاں کے کچھ لوگوں کو جانتا تھا جن سے میں کتابیں لیتا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں نے سوچا میں واپس لے جاؤں گا۔ کتاب لے کر گھر داخل ہو گیا۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لائٹ آن کی، کھڑکیوں کے آگے پردے کیے۔ بہت سردی لگ رہی تھی۔ جلدی سے کپڑے بدلے، کچن میں جا کر اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آج تو اتنی سردی تھی کہ دروازے کے جو نیچے تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے وہاں سے بھی مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا جیسے آ رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کے آگے بھی کوئی کپڑا لگا دیتا ہوں، کیونکہ میرے کمرے میں اس وقت ہیٹر موجود نہیں تھا اور گھر والے سو رہے تھے اور میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا میں اپنے دوست کی طرف سے کھا کر ہی آیا تھا، تو سب گھر والے جاگ جاتے، اس لیے میں پہلے چائے پینے لگا اور پھر سوچا کہ اٹھ کر اس دروازے کے آگے بھی کچھ کپڑا لگا دوں گا۔ چائے پیتے پیتے میری نظر اسی کتاب پر پڑی۔ میں نے اس کتاب کو اٹھایا، اس کے اوپر کافی زیادہ گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کتاب کو میں نے جیسے ہی صاف کیا، اس کو جیسے ہی میں نے کھول کر پڑھنا شروع کیا، وہ تو کوئی عملیات کی کتاب تھی۔ اس میں بے تحاشا کالے جادو کے عملیات تھے اور وہ سارے عملیات چلے کے تھے، جنات کو حاصل کرنے کے۔ اس میں ایک عمل مجھے نظر آیا، وہ 11 راتوں کا عمل تھا اور اس پر یہ لکھا تھا کہ شیطان کی بیٹی حاضر ہو جائے گی اور اسے جو چاہو گے تمہارے لیے وہ کام کرے گی، تمہیں دولت بھی لا کر دے گی اور بہت پیسہ بھی لا کر دے گی، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں ظاہر ہوگی۔ عمل بہت آسان تھا، صرف 2 لفظ تھے جن کو پڑھنا تھا۔ وہ لفظ بہت عجیب لکھے ہوئے تھے، 3-4 زبانوں میں وہ لفظ لکھے ہوئے تھے۔ میں نے لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تعداد
جہاں پر لکھی ہوئی تھی اس کو کسی نے مٹا دیا تھا، کاٹ دیا تھا۔ شاید وہ عمل کوئی کرنا نہ چاہتا ہو، یا جس نے کیا ہو اسی نے مٹا دیا ہوگا۔ میں نے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میرا ان چیزوں پر اس حد تک اسٹرانگ بلیف نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان میں کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ میں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ ان کو پڑھنا مجھے آ گیا۔ آسان ہی لفظ تھے، پڑھتے پڑھتے جیسے مجھے زبانی سے یاد ہونے لگے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھ دیے۔ میں نے اس کتاب کو سائڈ پر رکھا۔ کمرے میں سردی بہت بڑھ گئی تھی، در و دیوار سے بھی جیسے سرد ہوائیں نکل رہی تھیں۔ میں اٹھا، جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا ایسا لگا کہ دروازے کے پاس سے کوئی ہٹ کر گیا ہے۔ ایک کپڑا سا مجھے محسوس ہوا، مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ باہر اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی۔ سامنے ہی بہت زیادہ امی اکثر کپڑے رکھا کرتی تھیں، جن میں دھونے والے بھی کپڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہیں پر ہم لوگوں کا واشنگ سسٹم بھی تھا، باہر ٹیرس پر ہی۔ میں نے وہاں سے ایک پرانا سا کپڑا اٹھایا اور اس کو لا کر اپنے دروازے کے آگے اندر کی طرف لگا دیا کہ ٹھنڈ نہ آئے، اور آ کر پھر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر وہ لفظ دہرانے شروع کر دیے۔ میں نے اس کتاب کو کافی دفعہ دیکھا، بہت بڑے بڑے عملیات تھے، 41 دن کے، 2 ماہ کے، لیکن صرف یہ 2-3 عمل تھے جو 11 دن کے تھے۔ ان میں سے یہ پہلا مجھے آسان لگا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا تو وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، تو میں نے اس کتاب کو بند کر کے اپنے کمرے کی لائٹ آف کی اور سائڈ ٹیبل کی لائٹ جلا دی اور خود لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے دروازے کے باہر کوئی پنجے مار رہا ہے، جیسے کوئی جانور ہے اور دروازے کے اوپر اپنے پنجوں سے اس کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت لمبا سا ہاتھ تھا، شاید انگلیاں تھیں یا ناخن تھے۔ دروازے کے نیچے جہاں پر میں نے کپڑا دیا تھا وہاں سے وہ ہاتھ نکلے ہوئے تھے، انگلیاں تھیں وہ، اور اس کپڑے کو کھینچ کر انہوں نے باہر نکال لیا۔ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی چمگادڑ ہے، اس کے وہ جیسے چمگادڑ کے پر ہوتے ہیں ویسا لگ رہا تھا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی، اتنے میں اس نے آدھا کپڑا باہر کھینچ دیا تھا۔ میں نے کپڑا اپنی طرف کھینچا اور اس نے اپنی طرف۔ اسی طرح سے میں نے کپڑا چھوڑ دیا، اس نے سارا کپڑا باہر نکال لیا۔ باہر سے ایک عجیب و غریب آواز بھی آئی، بہت باریک سی آواز تھی، پتہ نہیں اس نے کیا بولا کیا نہیں۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ باہر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پردہ جو کپڑا سا تھا ایسا لگ رہا جیسے ہوا میں لہرا کر زمین پر گرا ہے، کسی نے جیسے اٹھا کر پھینکا ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ چمگادڑ ہی ہوگا، لیکن چمگادڑ نے جو آج تک ایسا نہیں کیا، مجھے لگا شاید کمرے کے اندر آنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا۔ عجیب سے وہم ذہن میں آنے لگے۔ جو کچھ اس وقت میں سوچ سکتا تھا میں نے وہ سوچا بھی۔ جیسے میں نے اس کپڑے کو اٹھایا، اس کپڑے کے اوپر تازہ خون لگا ہوا تھا، بہت زیادہ خون تھا اس کپڑے کے اوپر۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس کپڑے کو وہیں پھینک دیا، کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے جسم کے اوپر اتنے شدید پسینے آ رہے تھے کہ مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ جیسے میں اندر آیا وہ کتاب دوبارہ سے کھلی ہوئی تھی اور اسی صفحے سے کھلی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ عمل تھا۔ میں نے کتاب بند کر دی اور بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں آواز گونجنے لگی، جیسے وہی لفظ کوئی دہرا رہا ہوتا ہے، انہی لفظوں کو جو میں نے پڑھے تھے۔ مجھے لگا کہ میں نے بہت زیادہ بار ان کو دہرایا ہے تو یہ وہی لفظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت سخت پیاس لگی تھی، سردی کے موسم میں بھلا کون پانی اندر رکھتا ہے۔ ڈرتا ڈرتا اٹھا، ایسے لگ رہا تھا میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اس حد تک میرا گلا خشک ہو گیا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے آیا، کچن میں پانی پینے لگا تو پیچھے پلٹ کر گلاس میں پانی لیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایسے لگا کوئی گزر کے گیا ہے۔ مجھے لگا میں بہت وہم کر رہا ہوں۔ دوبارہ آیا اور سو گیا۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئی، میں روز وہی عملیات کرنے لگ گیا۔ جس دن 9واں دن تھا، شدید طوفانی بارش تھی، سخت سردی کی رات تھی۔ آج رات میں 11 بجے ہی اپنے کمرے میں آ گیا، کھانا کھا کر، چائے کا کپ لے کر۔ سب گھر والے نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، میں ہمیشہ سے اوپر والے کمرے میں ہی سوتا تھا سردیوں کے موسم میں۔ جیسے میں نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، ابھی 11واں دن تو تھا ہی نہیں، تو باہر سے کسی کے کچھ گنگنانے کی آواز آنے لگ گئی۔ ابھی تو میں نے عمل صرف پڑھا ہی تھا،
میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ مجھے روز بھول جاتا تھا کہ میں کتنی بار پڑھتا ہوں. میں پھر اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ بار پڑھ دیتا تھا. پڑھ کر جیسے کتاب بند کر کے کمبل میں لیٹا تو باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی باریک سی آواز میں کوئی گنگنا رہا ہے. ایک عجیب سی آواز تھی. میں نے فوراً سے اس پر غور کیا، جلدی سے اٹھا، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو ہم لوگوں کی اسی برآمدے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی لڑکی تھی، اور اپنے بالوں میں جس طرح سے وہ بال بناتے ہیں اور برش کرتے ہیں بالوں میں کنگھا کر رہی تھی. میں نے اسے خود دیکھا، چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آج تو 11واں دن تھا ہی نہیں. میں پیچھے کھڑا ہوا تھا. اس سے پہلے میں اس کو بلاتا یا اس سے بات کرتا، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا. وہ بہت ڈراؤنی تھی. اس کی صرف ایک آنکھ تھی، بہت زیادہ سفید کلر کی. اتنی بڑی آنکھ تھی اور ایسے لگ رہا تھا آنکھ میں سے خون بھی نکل رہا ہے. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی. میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح میری امی جب مجھے جگانے کے لیے آئیں تو میں وہاں پر باہر گرا ہوا بے ہوش تھا. امی نے شور مچا دیا. میرے کمرے میں سب کچھ بکھرا پڑا تھا. امی ڈر گئیں کہ پتہ نہیں کوئی چور آیا ہے، شاید اس کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے. میں رات کا بے ہوش ہوا، صبح دوپہر تک بے ہوش رہا. جب مجھے ہوش آیا تو میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا میری زبان بند ہو گئی ہے. میں بہت کوشش کر رہا تھا بولنے کی. ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے ان کو اشارے سے سمجھایا کہ کسی عامل کو بلاؤ. وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی روحانی شخصیت کو بلانے کی بات کر رہا ہے. پھر ان لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا. وہ بزرگ ہم لوگوں کے علاقے کے ہی تھے. وہ آئے جب ان کو اکثر ہم لوگ قرآن خوانی پر بلایا کرتے تھے. ان کے پاس کافی زیادہ علم تھا. جب وہ آئے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے، اس نے کسی شیطانی مخلوق کو حاصر کیا ہے، اس کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، تبھی اس نے اس کا یہ حال کر دیا. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے وہ پڑھائی شروع کی میری حالت عجیب ہونے لگ گئی اور میرے اوپر باقاعدہ وہ مخلوق حاضر بھی ہوئی. جس وقت وہ پڑھائی کر رہے تھے انہوں نے میرے گھر والوں کو باہر بھیج دیا. اس طرح سے میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا. اس مخلوق نے مجھے اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا. میری چیخو پکار سن کے میرے گھر والے ڈر گئے کہ شاید یہ بزرگ مجھے کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. اندر آئے تو اس وقت بھی مجھے کوئی پٹک رہا تھا. میرے گھر والوں نے بڑی مشکل سے سنبھالا. ان بزرگ نے پڑھائی مکمل کی اور میری طرف پھونک مار دی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. اس طرح سے ان بزرگ نے ساری بات میرے گھر والوں کو بتائی. میرے کمرے کی چھان بین کرنے پہ وہ کتاب ملی. ان بزرگ نے یہ کہا جتنی جلدی ہوتا ہے اس کتاب کو جلا دو، میں اس کو ایک تعویذ دوں گا اور پڑھائی کروں گا، شاید وہ مخلوق اس کی جان چھوڑ دے. میرے گھر والوں نے اس کتاب کو تیسری منزل پہ لے جا کر جلا دیا. جیسے ان لوگوں نے اس کتاب کو جلایا اس میں سے بہت زیادہ گندی بدبو آنے لگ گئی، گلے سڑے گوشت کی اور خون کی. وہ لوگ جلا کر نیچے آ گئے. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر کی چھت کے اوپر بہت سے کووں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کتاب کی راکھ بھی غائب ہوگی. مجھے انہوں نے جب وہ تعویذ دیا میں نے گلے میں پہن لیا. میرے سے بولا نہیں جاتا تھا. 1 ہفتہ میں بول نہیں سکتا تھا. بولنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا میرا گلا کسی نے پکڑ لیا ہے. 1 ہفتے کے بعد میں نے ہلکا ہلکا بولنا شروع کیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی. ہر رات وہ مخلوق مجھے نظر آتی تھی، وہ مجھے ڈرانے کے لیے آتی تھی. جن دنوں میں نے اس کا عمل کرنا شروع کیا تھا ان دنوں میں مجھے بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھی رات بھر میرے کمرے کے باہر. پر عجیب سی بات تھی، میرے اندر سے جیسے خوف ختم ہو گیا تھا. شاید وہ مخلوق خود مجھ سے وہ پڑھائی کروا رہی تھی، لیکن اس کا 9ویں دن ظاہر ہو جانا یہ میری سمجھ سے باہر تھا. اسی طرح سے کافی سال بیت گئے. کچھ کام ہوتے تھے، کچھ میں بیمار رہتا تھا. کچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی بھی کر دی. 8 سال پہلے مجھے ایک بزرگ ملے. ان کو میں نے اپنی داستان سنائی. بہت پہنچے ہوئے عامل تھے تو ان کا یہ کہنا تھا تم نے وہ پڑھائی کی تعداد بہت بڑھا دی تھی، اس مخلوق کو تم نے اپنے اگینسٹ کر لیا. کسی عامل کی وہ کتاب تھی، پتہ نہیں وہ کس کے ہاتھ لگی اور وہاں پر پہنچ گئی. میں نے توبہ کر لی. پھر انہوں نے میرے سے 3 راتوں کی ایک پڑھائی کروائی. اس کے بعد وہ مخلوق مجھے کبھی نظر نہیں آئی، ورنہ 35-30 سال سے میں اس عذاب میں مبتلا تھا. وہ مجھے نظر آتی تھی ہر رات. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. ایک جھلک وہ مجھے اپنی ضرور دکھاتی تھی. میری ایک غلطی نے میری پوری زندگی ہی برباد کر دی. میں ٹک کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تھا. میری نیچر میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا. میں لڑتا جھگڑتا تھا، غصہ بہت آتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی خود کو بھی نقصان پہنچا لیتا تھا.
اور نقصان پہنچانے کے بعد سمجھ آتی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اچھائی برائی کی تمیز تک بھول چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سے بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لا دیا۔ پھر میں نے نماز کا دامن تھام لیا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا اور اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ جب اس مخلوق کا میرے پر اثر تھا، اس کی حاضری کے بعد جب وہ میں نے پہلا تعویذ گلے میں ڈالا تھا تو وہ اس طرح سے مجھے نقصان تو نہیں پہنچاتی تھی، لیکن میں نے اس دوران بھی بہت سے جادوئی کام کیے۔ پتہ نہیں اب وہ کرواتی تھی یا میرے سے ہو جاتے تھے۔ میں نے بہت توبہ کی اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ میں نے بہت نقصان بھی جھیلے، بہت نقصان جھیلے۔ میری شادی بھی ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ میں جب بھی اپنی مسز کی طرف دیکھتا تھا مجھے وہ خوفناک مخلوق نظر آتی تھی اس کے چہرے میں، تو میں ڈر جاتا تھا۔ میں نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں مجھے خواب میں اس مخلوق نے کہا کہ میں تمہارے قریب کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی، تمہاری زندگی اسی طرح سے اب گزرے گی۔ لیکن جب مجھے وہ دوسرے عامل 8 سال پہلے ملے، انہوں نے 3 دن کی پڑھائی کروائی، 3 راتوں کی پڑھائی کروائی، قبرستان میں جا کر کروائی۔ اس کے بعد کچھ صدقہ کیا، پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اب تم کبھی بھی کوئی شیطانی عمل نہیں کرو گے، نہ ہی اس طرف جاؤ گے۔ تم نے صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور اللہ سے حفاظت مانگنی ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، لیکن میں اپنی زندگی برباد کرنے کے بعد راہ راست پر آیا۔ لیکن میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کا موقع دے دیا۔ میں اپنی کہانی میں بہت سی چیزیں اوپن نہیں کر سکا، لیکن میں نے بہت بہت برا وقت دیکھا، بہت بہت برا وقت۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ میری اس کہانی سے سبق سیکھیں کہ کبھی بھی ان راستوں کی طرف نہ چلیں۔ کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان کی چیلی یا شیطان کی بیٹی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں تو آپ راہ راست پر اللہ سے مدد مانگ کر۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ ایسی کہانیوں سے سبق سیکھا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کون سا عمل، کون سی غلط حرکت ہماری پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ صرف اللہ سے مدد مانگا کریں، نماز پڑھا کریں، محنت کیا کریں اپنی زندگی میں، تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نے نگہبان۔